چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹا لیکچر ہے ہمارے سامنے. سورۃ القدر ہے اور حدیث نبوی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انا بے شک ہم، انزلناہ ہم نے اتارا ہے اسے، فی میں، لیلۃ القدر قدر والی رات. بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. انزلنا، انزل ینزل انزالا، افعالا کے وزن پر. جمع متکلم کا صیغہ ہے ماضی سے، جس کا معنی ہے اتارنا، نازل کرنا. ٹھیک ہے. جی. نزل ینزل نزولا کا مطلب ہوتا ہے اترنا، نیچے آنا، اور انزل ینزل انزال کا مطلب ہوتا ہے اتارنا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ایک ہے. اور لفظ بھی ہے، نزل ینزل تنزیلا، قرآن میں استعمال ہوا تنزیل. اس کا معنی بھی ہے اتارنا. ٹھیک ہے. جی. جی. کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو انزال اور تنزیل کے فرق کو جانتا ہے؟ میں نے بتایا تھا پہلے شاید. سر وہ تو نہیں ہے جو آپ نے کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے ایک دم سے اتار دینا اکٹھا سب کا سب، اور ایک آہستہ آہستہ تھوڑا جی تھوڑا حصے کر کے، یہ والا تو نہیں؟ جی جی بالکل یہی القدر برکت اور عظمت کو کہتے ہیں. یہ رات عظمت والی ہے، شرف والی ہے، اسی لیے اس کو قدر والی رات کہا جاتا ہے، یعنی عظمت والی رات، شرف والی رات، برکت والی رات. ایک معنی تو لیلۃ القدر کا یہ ہے، یعنی اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے یہ بتا رہا ہوں، اور اس میں سے ایک وجہ میں نے بتائی. دوسری وجہ ہے قدر کا معنی ہے تقدیر. ٹھیک ہے. جی یعنی صحیح. تقدیر جی والی صحیح. رات، تقدیر والی رات. اس رات کو تقدیر والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں اس رمضان سے، یعنی جس وقت یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے اس سے، وہ رمضان میں ہوتی ہے نا، رمضان سے اگلے رمضان تک، ایک سال تک کی تقدیریں طے کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جی. لکھا ہوا ہے ہر جی انسان کی موت، رزق، بارش وغیرہ، ہر چیز کی مقدار، ہر چیز کے بارے میں لکھا جاتا ہے. تو لیلۃ القدر کو دو وجوہ سے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. ایک یہ خود عظمت والی شرف والی ہے، دوسری اس کے اندر تقدیر لکھی جاتی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما اور کیا، ادراک آپ نے سمجھا کہ، ما کیا ہے، لیلۃ القدر لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر شب قدر، خیر بہتر ہے، من الف شہر ہزار مہینوں سے.
جی شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. الف یہاں پر ہمیں بتایا لیلۃ القدر ہم نے پڑھا، خیرن ہمیں پتا ہے، من ہمیں بتا ہے. الف کہتے ہیں 1000 کو، اور اس کی جمع آتی ہے آلاف. الف کی جمع آلاف، اس کو الف نہیں پڑھنا پلیز. ہاں، الف لیلہ و لیلہ کو ہم پڑھتے ہیں الف لیلہ، ہے نا؟ وہ بھی تو 1001 نائٹس ہے، 1001 راتیں ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں الف لیلہ. تو اس موقع سے وہ سمجھانا چاہیے، اس لیے بتا رہا ہوں. الف پڑھنا، اس کی جمع آتی ہے آلاف. شہر، اردو میں شہر کا مطلب ہوتا ہے مدینہ یعنی سٹی. عربی میں شہر کا مطلب ہوتا ہے ماہ، مہینہ، منتھ. تو شہر کی جمع آتی ہے اشہر، اور شہر کی جمع آتی ہے شہور، دو جمع. جی کوئی ذہین اور فتین یہاں پر اگر ہے تو مجھے بتاؤ اس سے آپ لوگوں نے مزید کیا سمجھا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیا نظر آ رہا ہے یہاں پر؟ سر یہاں پہ جو ہم نے کل پڑھا ہے نا، استعمال ہوا ہے. اس میں تفصیل. بالکل بالکل، ماشاء اللہ. اچھا، مطلب ذہین لوگ موجود ہیں، الحمدللہ. اچھا، دیکھا ہم نے کل پڑھا، اور آج ہمارے سامنے مثال آ گئی، وہ بھی مثال قرآنی. لیلۃ القدر خیر، اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں تفضیل استعمال کیا اور من کے ساتھ استعمال کیا. 1000 مہینے ایک طرف، لیلۃ القدر ایک طرف. لیلۃ القدر اس سے بھی بڑھ کر بہتر ہے نا. اس طرح سے ہم مختلف آیات، مختلف عربی عبارتیں سمجھ سکتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر. تنزل اترتے ہیں، الملائکہ ملائکہ فرشتے، والروح اور روح، فیہا یعنی فی تلک اللیلۃ اس رات میں، بإذن ربهم ایسے ہی اتر جاتے ہیں فضول میں خود سے، دل کیا اتر جاؤ، نہیں، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں. من کل امر، ہر کام سے. اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. تنزل یہ تفاعل سے ہے، تنزل اترنا. ہم نے پڑھا نا، انزال، تنزیل، نزول، جی تنزل، سب میں تقریباً نون زا اور لام ہے. منزل، اس میں بھی نون زا اور لام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پر اترا جاتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں منزل، ٹھہرا جاتا ہے وہاں پر. الروح، ملائکہ تو پتا ہے یہ روح کیا چیز ہے. روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جن کو روح القدس کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ مزید 8 اقوال ہیں، آپ لوگ تفسیر کی کتابوں میں ملاحظہ کیجیے. تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کا جمع غفیر لے کر اترتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، اور ٹائم پاس کے لیے نہیں آتے، مہم لے کر آتے ہیں، اہم اہم کاموں کو لے کر آتے ہیں. امر کہتے ہیں اجازت کو، امر کہتے ہیں حکم کو، امر کہتے ہیں ارادے کو، امر کہتے ہیں کام کو، امر کہتے ہیں معاملے کو.
یعنی امر ایک ایسا لفظ ہے جو اقوال اور افعال ہر چیز کے لیے عام ہے. کبھی یہ استعمال ہوتا ہے حکم کے لیے، کبھی یہ استعمال ہوتا ہے کسی معاملے کے لیے، کبھی یہ استعمال ہوتا ہے کسی ارادے کے لیے. ٹھیک ہے. سلام جی ہی سر. حتی مطلع الفجر، سلام سلامتی، ہی وہ، حتی جب تک، مطلع الفجر طلوع ہونا، مطلع طلوع ہونا، الفجر صبح، وہ رات سراپا سلامتی ہے. سلام ہی یعنی تلک اللیلہ، وہ رات. ٹھیک ہے. سراپا سلامتی ہے، سلام ہے وہ. کب تک؟ حتی مطلع الفجر، سورج کے طلوع ہونے تک، فجر کے طلوع ہونے تک. غلطی ہو گئی، فجر کے طلوع ہونے تک. سلامتی کو کہتے ہیں، امان کو کہتے ہیں. روح المعانی میں سلام کا مطلب لکھا ہے سلیم من الآفات، آفات سے محفوظ حفاظت والی رات ہے. مطلع طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں یا طلوع ہونے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. عام طور پر ہم شب براءت کو، جسے عربی زبان میں لیلۃ البراءہ بھی کہتے ہیں، جو شعبان کی 15ویں شب کو ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی حدیثیں آئی ہیں کہ اس کے اندر بندوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہے. اور یہ ہم سنتے ہیں کہ آج رات یعنی لیلۃ البراءت کی رات کو فرشتے تقدیر لکھتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں سنی ہوگی آپ لوگوں نے. کون اچھا ہے، کون برا ہے، کس نے کتنا جینا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا. ٹھیک ہے. جی جی سنا ہے. اور یہاں لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے. تو آخر کون سا صحیح ہے اور کب لکھا جاتا ہے؟ یعنی لیلۃ القدر میں لکھا جاتا ہے یا لیلۃ البراءت میں لکھا جاتا ہے نا؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک اعتراض ہے. دو مختلف روایات ہیں، ایک روایت لیلۃ القدر کے تعلق سے ہے، ایک روایت لیلۃ البراءت کے تعلق سے ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو غور سے سنیں، اچھے سے سمجھیں. لیلۃ البراءہ یعنی شعبان کی 15ویں رات کو مختصر طور پر فیصلہ ہوتا ہے پورے سال میں کیا کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے ان سب چیزوں کو نقل کروا کر فرشتوں کے ذمے لگا دیا جاتا ہے، ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اب ان چیزوں کو پورا کرو. ٹھیک ہے. مختصر فیصلے مختصر فیصلے شب براءت میں ہوتے ہیں، اور ان کو تفصیل سے لکھوا کر ان کو بروئے کار لانے کے لیے لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. سمجھ آئی؟ جی. تو اس طرح سے دونوں روایتوں میں کوئی تعارض، کوئی اعتراض، کوئی ضد نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. یعنی کہ فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں اور شب قدر بالکل میں وہ بالکل سارے کام. ایسا ہی سمجھ لیں، ایسا ہی سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اس آیت میں ٹھیک ہے آپ نے مطلب ہمیں بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ یہاں روح بولا ہے. ٹھیک ہے. تو بس یہ سوال آیا تھا میرے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب مختلف جگہوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام استعمال کیا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی ملائکہ مطلب فرشتوں کو تو بولا ہے نا کہ فرشتے ہیں، تو انہوں نے مخصوص طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام روح سے مطلب کیوں بولا ہے؟ قرآن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کے علاوہ بھی روح کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں پر کہا گیا.
اور جبرائیل علیہ السلام کا دوسرے ملائکہ، جبرائیل علیہ السلام بھی تو فرشتے ہیں نا، ملک ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ بھی کہہ دیتے تنزل الملائکہ فیہا تو بھی کافی ہوتا ہے نا؟ ہاں یہی تو جی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، لیکن عام فرشتوں جیسے نہیں ہیں، وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور فرشتوں کے سردار ہونے کی حیثیت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان الگ سے بیان کی، یعنی ان کو ان کا ذکر علیحدہ کیا، جیسا کہ وہ ان سے علیحدہ ہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں، دوسری چیز، ان کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کا لقب لے لیا. ٹھیک ہے، ان کی ایک صفت لے لی تاکہ ان کی شان میں مزید اضافہ ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز میں نے بتایا، روح سے مراد مختلف اور بھی تفسیریں ہیں. ٹھیک ہے، مختلف احادیث موجود ہیں، تو اس اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہوں، کیونکہ وہ تو الملائکہ میں آ رہے ہیں. اسی لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن علوم کا سرچشمہ ہے. مختلف روایات، مختلف احادیث اس سے تعلق رکھتی ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. ایک ہی چیز نہیں ہوتی، ہمارا علم بہت ناقص ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ کام کریے، کسی تفسیر میں پڑھیے، روح المعانی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، اس کو پڑھیے، بیان القرآن ہے، پڑھیے، اس کے بعد بولیے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے بولا 8 اور تفسیریں ہیں، ٹھیک ہے، اقوال ہیں، تو آپ نے یہی والا اقوال کیوں چنا؟ کیونکہ یہ زیادہ راجح ہے، زیادہ مفسرین نے اسی کو لیا. ٹھیک ہے، وہ واقعہ مشہور ہے، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. ہندوستان اور پاکستان جب ایک تھا تو یہاں پر ویسے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہماری جو بر صغیر کی سرزمین ہے یہ بڑی زرخیز ہے. یہاں پر بڑے بڑے علماء، فضلاء، خطباء، ادباء، شعراء ایسے پیدا ہوئے کہ عرب و عجم اور یونان بھی دنگ رہ گئے. یونان، گریس اپنے وقت کا اس کا ایک ایسا چرچا تھا، یونانی میڈیسن کے نام سے، ارسطاطالیس جسے ہم ارسطو کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے؟ ارسطاٹل. کیسے نام رکھ لیے ہے نا، ایسے لگے گا جیسے کوئی بڑا انگریز تھا، یونانی انسان تھا. تو ہندوستان میں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جو تاریخ انسانی کے بہت سنہرے ابواب گزرے ہیں، ابھی بھی ہیں، بس ان کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. تو ایک صاحب تھے جن کا نام تھا قاسم نانوتوی. نانوتا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے وہ تھے، قاسم نانوتوی. یہ جو نام ہے چھوٹا موٹا نام نہیں ہے، یہ اتنا عظیم نام ہے. بس جو ان کو پڑھتا ہے پھر دوسرے لوگ اسے سمجھ ہی نہیں آتے. ویسے اس شخص کو سمجھنا ہی مشکل ہے، ان کے الفاظ، ان کے جملے، ان کی باتیں، ان کی کتابیں
بہت زیادہ منطقی، بہت زیادہ روحانی، بہت زیادہ گہری ہیں، جو ان کو اچھے سے پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، کبھی وہ کسی موقع پر کسی بھی فتنے کے آگے جھکتا نہیں ہے، گمراہ نہیں ہوتا۔ تھے تو یہ پچھلی صدی کے، لیکن یہ قیامت تک کے آنے والی عجیب عجیب قسم کی دشنام سازیوں کا جواب دے گئے۔ ایک شخص ہے، اگر مجھ سے آ کے پوچھے قرآن میں ہے تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آیت کا ترجمہ ہے، جو میں نے ابھی آپ کو کہا اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں پر تو قرآن کا لفظ ہی نہیں ہے، کوئی آ کے مجھ سے پوچھ رہا ہے، ذکر ہے، ذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو ذکر سے مراد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، تورات بھی ذکر ہے، زبور بھی ذکر ہے، انجیل بھی ذکر ہے نا؟ ہاں تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ یہ صرف قرآن کے تعلق سے ہے؟ آپ یہ کہتے ہو کہ صرف قرآن محفوظ ہے، باقی ساری کتابیں، آسمانی کتابیں تحریف ہو چکی ہیں، محرف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اسی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، کیسے کہہ سکتے؟ اچھی اچھی عربی جاننے والے لوگ، میں تو بچہ ہوں، اچھی اچھی عربی جاننے والے لوگ یہاں پر بے زبان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، ایک بڑا پڑھا لکھا ہندو پنڈت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً، ان کے پاس آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے یہی اعتراض، یہی سوال جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس سے قرآن کیسے ثابت ہوگا، یہ تو تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے ذکر۔ انہوں نے اس کا جواب اتنا آسان کر کے پیش کیا، ہمیں تو بڑا آسان لگتا ہے، لیکن وہ آسان اس لیے لگتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ سمجھایا، اگر وہ نہ سمجھاتے تو شاید ہم اس نقطے کو نہ سمجھ پاتے۔ پتہ ہے ان کا جواب کیا تھا؟ صرف عربی زبان کا جواب تھا، صرف عربی زبان، کوئی بڑے نقطے وقتے نہیں نکالے انہوں نے صرف عربی زبان کا ایک نقطہ سمجھایا، پنڈت کو بھی وہ سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے بتایا ایک لفظ ہوتا ہے انزال، ایک لفظ ہوتا ہے تنزیل، دونوں کا معنی ہے اتارنا، لیکن انزال اور تنزیل میں فرق ہے۔ انزال کہتے ہیں یکبارگی اتار دینے کو، تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کو۔ بھئی اتارنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں نا، انزال کہتے ہیں پورا ایک ساتھ اتار دینا، یکبارگی، اور تنزیل قسطوار، تھوڑا تھوڑا کر کے، حصے حصے کر کے۔ جتنی آسمانی کتابیں قرآن کے علاوہ ہیں وہ ساری کی ساری یکبارگی اتار دی گئی، انجیل یکبارگی دے دی گئی، زبور یکبارگی دے دی گئی، تورات یکبارگی دے دی گئی، لیکن قرآن 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ذکر کہا تو وہاں پر انزلنا نہیں کہا، نزلنا کہا، انا نحن نزلنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے الذکر، ذکر کو۔
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. تو اس سے مراد صرف اور صرف قرآن ہوا. وہ دنگ رہ گیا، حیرت میں پڑ گیا. کوئی اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا کہ قرآن تھوڑے تھوڑے عرصے میں نازل، مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے ایک لمبے عرصے میں نازل ہوا، اور باقی جتنی کتب سماویہ ہیں وہ سب کے سب یکبارگی نازل ہوئے. تو یہاں پر حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اپنے علم کا، اپنے فضل کا، اپنی حاضر جوابی کا ثبوت دیا، وہیں ہمیں عربی زبان کے ایک بہترین کیا کہتے ہیں علم سے نواز دیا، اور فروق اللغویہ کا ایک زبردست قسم کا سبق ہمیں پڑھا دیا. جب یہ بات ہے کہ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنزیل کا لفظ استعمال کیا، یعنی نزلنا، انا نحن نزلنا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. اور مختلف جگہوں پر قرآن نے کہا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، اس طرح بھی نزل یہاں پر بھی استعمال کیا. جس سورت کو ہم پڑھ رہے ہیں وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلنا، ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جی بالکل. یہاں پر تو انزال استعمال ہو گیا. اب اس کا کیا مطلب؟ بھائی ہم نے بتایا تنزیل کا مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، انزال کا مطلب ایک ساتھ اتارنا. اب یا تو کوئی چیز ایک ساتھ اتاری جائے گی یا تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری جائے گی. یہ کیسا ہے کہ کبھی انزال استعمال کیا جا رہا ہے، کبھی تنزیل استعمال کیا جا رہا ہے؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ ہاں جی آ گیا. سر، اور مجھے اس کا جواب بھی یاد آ گیا. ماشاء اللہ. چلیے اس کا جواب نہیں دیجیے. لگ رہا ہے. جی، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اسے ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اتارا لیلۃ القدر میں ہے، اور اس طرف سوال آتا ہے کہ وہ 23 سال میں نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے، تو یہ کیا تعارض ہے اس میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمانوں پر اس رات میں اتارا گیا، اور آسمان سے پھر 23 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے اتارا گیا، یعنی وحی کی صورت پھر زمین پر. ہاں جی، کیا میں سب کو درست سمجھ ہوں؟ میں آ گیا؟ بالکل، بہت شکریہ. سب کو سمجھ میں آ گیا. انہوں نے یہ کہا کہ ایک طرف انزال استعمال ہوا، ایک طرف تنزیل، ایک طرف اس بات کا تذکرہ ہے کہ ایک ساتھ اتار دیا گیا، ایک طرف اس بات کا تذکرہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا. آخر قرآن کو اتارا کیسے گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن 2 بار نازل کیا گیا، 2 بار. ایک بار قرآن کا انزال ہوا اور ایک بار قرآن کا تنزیل ہوا. وہ کیسے؟ سب سے پہلے انزال ہوا. قرآن لکھا ہوا کہاں تھا؟ قرآن لکھا ہوا تھا لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے نا. لوح محفوظ سے قرآن کو نکال کے نازل کیا گیا، انزال کیا گیا، پورا کا پورا شروع سے لے کے اخیر تک، الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک اتارا گیا. کہاں؟ بیت اللحم پر. یہ بیت اللحم کہاں ہے؟ یا آسمان میں ہے، آسمان دنیا پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں قرآن کا تنزیل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر. جیسے جیسے جو معاملہ پیش آتا ویسے ویسے قرآن کا وہ حصہ نازل کیا جاتا. جب جیسے اللہ کی مرضی ہوتی ویسے قرآن کی تنزیل ہوتی. تو ایک بار قرآن کا انزال ہوا اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوا. ٹھیک ہے. باقی 23 سال میں تنزیل ہوئی. ٹھیک ہے. جی سر سمجھ گئی. شکریہ. تو قرآن کے لیے انزال بھی صحیح ہے، قرآن کے لیے تنزیل بھی صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حدث عدی بن حاتم، اگر آپ کو الگ الگ پڑھنا ہے، حدث عدی ابن حاتم ان رسول اللہ، یہاں پر غلطی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی حتى أتى بي داره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله؟ قلت لا. قال ثم تكلم ساعة ثم قال تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله؟ قلت لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال قلت فإني حنيف مسلم. قال فرأيت وجهه يبسط فرحا. چلیے اسے پڑھیے، میں اسے صحیح کر دیتا ہوں، 1 منٹ. جب تک آپ صحیح کر رہے ہیں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ لاسٹ ٹائم تو ہم نے ایسے بولا تھا قالا حدثنا، اس بار بھی تو حدثنا ہے نا، تو ہم نے کیوں نہیں بولا؟ اس بار صرف ایک ہی راوی ہے، کیونکہ میں نے وہ ساری سند ذکر نہیں کی یہاں پر، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹھیک، حدیث بڑی ہو رہی تھی اور پھر ٹائم زیادہ ہوتا. میں پڑھ لوں پہلے. جی پڑھیے. حدثنا عدی ارے بن نہیں، حدثا حاتم، ہے تو حدثنا نہیں. ہاں I'm sorry حدثا عدی بن حاتم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخذ بیدی حتی اتا بی دارہ فألقت له الولیدۃ وسادۃ یہ کیا تھا؟ اس پہ تو آپ نے اعراب ہی نہیں لگایا ہوا. جان بوجھ کے نہیں لگایا کیونکہ یہ پڑھا ہوا ہے. اب یہاں پر بھی اعراب لگاؤں؟ خود لگاؤ. جالسا فجالسا تھا نا؟ ہاں فجالسا، جالسا ہاں یہی تھا نا. کیا مطلب ہے جالسا کا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا. یہ وہ والا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے آپ بتائیے. ایک سیکنڈ. حفصہ فہیم صاحبہ مدد مت کیجیے گا، یہ 1 سیکنڈ کر آپ کو میسج کرے گی، ذرا بتاؤ اس کا مطلب. ایسا نہیں کرا میں نے، یہ پڑھا ہوا تو ہے ہم نے. اس کا مطلب مجلس وغیرہ تو نہیں تھا. چلیے پڑھیے. فجلسا فجلس علیہا وجلست، صحیح ہے. جلست نہیں، ارے عدی جلستا، کہہ رہے ہیں، عدی کہہ رہے ہیں، عدی. میں بیٹھا کیسے بولیں گے؟ جلستی تایا، میں بیٹھا کیسے بولیں گے؟ اسی لیے میں نے نہیں لگایا اعراب. وجلست. وجلست، شاباش. وجلست بین یدیہ فحمد اللہ واثنى ارے علیہ حامد نہیں، حمیدہ، حمیدہ. فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ما یفرک ان تقول لا الہ الا اللہ فہل تعلم من الہ سوى اللہ، ہے نا؟ یہ کیا، یہی ہے نا؟ صحیح پڑھا، ماشاء اللہ. قلت لا. قال ثم تکلم ساعة
ثم قال تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. قال قلت لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى زلال. قال قلت فإني حنيف مسلم. قال فرأيت وجهه يبسط فرحا. آپ بیچ میں ٹوک دیتے نا، اس سے سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. نہیں نہیں، بہت بہت اچھے سے پڑھا آپ نے ماشاء اللہ. اور فرعیتو نہیں ہے، وہ عین ذرا زیادہ آپ نے شاید کھا لیا ہوگا، تھوڑا سا کم کھایا کریں. حمزہ ہے وہ، فرعیتو. تو کون ہے؟ درحالہ صاحبہ پڑھیے. اوکے. حدث عدی بن حاتم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی حتی اتا بی دارہ فألقت له الولیدۃ وسادۃ فجلس علیها وجلست بین یدیہ فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله قلت لا. قال ثم تكلم ساعة ثم قال تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. قال قلت لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال قلت فإني حنيف مسلم. قال فرأيت وجهه يبسط فرحا. بہت خوب. پہلے سے کافی گنا زیادہ بہترین انداز میں آپ نے اس حدیث پاک کی تلاوت فرمائی ہے ماشاء اللہ. پہلے سے کافی بہتر ہے. میں چاہتا ہوں سب ایسے ہی ترقی کریں، یعنی کہیں بھی غلطی میرے خیال میں نہیں بھی، اور اگر ذرا سی ہو رہی تھی تو انہوں نے صحیح کر لی ہے نا. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا تھا. حدث عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي حتى أتى بي داره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه پھر ثم دیکھو قال ما کیا حمیدہ. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله قلت لا. سویہ کہاں ہے؟ سوى الله. فهل تعلم من إله سوى الله قلت لا. قال ثم تكلم ساعة ثم قال تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. قال قلت لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال قلت فإني حنيف مسلم. قال فرأيت وجهه يبسط فرحا. بہت زبردست، بہت زبردست. میں اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. حضرت عدی بن حاتم، حضرت عدی بن حاتم نے بیان کیا، یہ ایک صحابی ہیں، یہ بتا رہے ہیں ان کے اسلام لانے کا واقعہ کہ انہوں نے اسلام کیسے لایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا یہاں تک کہ مجھے اپنے دولت گدے پر لے آئے. یعنی ہاتھ پکڑ کے نا، مطلب آپ دیکھیں کتنی اپنائیت ہے، کتنی سادگی ہے. ایک کافر کا ہاتھ پکڑ کے اس سے باتیں کرتے ہوئے اپنائیت کے ساتھ، جیسے بہت پیارا سا اچھا سا دوست ہے، ایسے باتیں کرتے ہوئے ہاتھ پکڑ کے آتے آتے اپنے گھر تک لے آئے، گھر پر لے آئے. حتی اتا بی دارہ، اپنے گھر پر لے آئے مجھے. فَأَلْقَتْ لَهُ الْوَلِيدَةُ وِسَادَةً، وسادہ کسے کہتے ہیں؟ تکیے کو. الولیدہ یعنی لڑکی. تو ایک لڑکی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ ڈال دیا، مطلب نیچے رکھتے ہیں نا تکیہ تک بیٹھیں. پہلے ہماری طرح صوفے وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، کاؤچز،
فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے علیہا اس تکیے پر، وجلست اور میں بیٹھا بین یدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو، بالکل سامنے. ٹھیک ہے، تو ایک لڑکی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ ڈال دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو گئے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا، یعنی سامنے. پھر کیا ہوا؟ فحمیدہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اللہ کی، یعنی حمد بیان کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ اور ان کی ثنا بیان کی، ان کی تعریف کی. ثم قال یعنی کہا الحمدللہ. ٹھیک ہے، تقریر شروع کرنے سے پہلے جو حمد و ثنا ہوتی ہے ویسے والی، یا جو بھی انداز ہوتا ہے. پھر کہا، عدی سے کہا، عدی بن حاتم سے کہا، ما یفرک ان تقول، کیا چیز تمہیں بھگا رہی ہے یہ کہنے سے، یعنی کیا چیز تمہیں روک رہی ہے کہ تم کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ کیا چیز مانے ہیں روک رہی ہے اس بات سے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو؟ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ایسے نہیں پڑھیں گے ما یفرک ان تقول لا الہ الا اللہ، ایسے نہیں پڑھیں گے. بھائی یہ آپ کو آتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کو اچھے سے پڑھو نا عربی انداز میں. ما یفرک ان تقول لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ چیز کہنے سے، یہ جملہ کہنے سے تمہیں کون سی چیز بھگا رہی ہے، دور کر رہی ہے، روک رہی ہے؟ کیسے بولنا چاہیے؟ دیکھیں کتنا طاقت ہے، کتنی طاقت ہے اس جملے میں. آخر کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں یہ کہنے سے روک رہی ہے؟ کتنے اچھے انداز میں بولتے ہیں مردوں میں، ایسے ہی بولنا چاہیے. ما یفرک ان تقول لا الہ الا اللہ فهل تعلم من الہ سوى اللہ، کیا تم جانتے ہو کوئی ایسے الہ کو اللہ کے علاوہ، کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ؟ کیا تم جانتے ہو کسی کو؟ کیا تم اللہ کے سوا کوئی اور معبود جانتے ہو؟ قلت، عدی کہتے ہیں میں نے کہا لا، نہیں، میں نہیں جانتا، مطلب مجھے نہیں، میں کسی کو نہیں مانتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، میں تو اللہ ہی کو مانتا ہوں. قال، عدی ابن حاتم کہہ رہے ہیں ثم تکلم ساعتا، پھر ایسی بات چیت ہوئی، مطلب یہ پہلے کہا حضور نے، پھر آگے کچھ بات چیت ہوئی، کچھ دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی. پھر کہا ثم قال تفر ان تقول اللہ اکبر، تم بھاگتے ہو یہ کہنے سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. وتعلم شیئا اکبر من اللہ، اور تم کیا جانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز سب سے بڑی ہے؟ کسی چیز کو تم جانتے ہو کہ جو اللہ سے بڑی ہے؟ قال، عدی کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، عدی یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس کو ایسے نہیں پڑھنا ثم قال تفر ان تقول اللہ اکبر، نہیں، ان تقول اللہ اکبر نہیں، یہاں رک جاؤ. ثم قال تفر ان تقول اللہ اکبر، پھر حضور نے کہا تم بھاگتے ہو یہ کہنے سے، تم بھاگتے ہو اللہ اکبر کہنے سے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھتے ہیں ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے. فرمایا تم اللہ اکبر کہنے سے بھاگتے ہو، اور کیا تم کوئی ایسی چیز جانتے ہو جو اللہ سے زیادہ بڑی ہے؟ نہیں جانتے تو پھر کہو نا اللہ اکبر، کیوں نہیں کہتے؟ یہ انداز ہے. عدی نے کہا نہیں. پھر حضور کہنے لگے فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، یہود پر خدا کا غضب نازل ہو گیا. وَإِنَّ النَّصَارَى ضُلَّالٌ، اور بلا شبہ نصرانی اور عیسائی اور مسیحی تو گمراہ ہیں. تو اب بچی کون سی صورت، کس مذہب میں جانا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی تم شرک نہیں کرتے، تو مشرکین کے پاس تو تم جاؤ گے نہیں، اور تم جب جانتے ہو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے تو ٹھیک ہے. یہ بات یہودی کہتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں، لیکن یہودی تو وہ ہے جن پر خدا کا غضب نازل ہو گیا، یعنی یہ گمراہ ہیں، یہ خراب ہیں، یہ صحیح قوم نہیں ہے. اور نصرانی تو ویسے ہی گمراہ ہو چکے ہیں. تو اب یہ جو بات ہے کہنے والی کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کون کہتا ہے؟ یہ تو مسلمان کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، یعنی بات کرتے ہوئے ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، کچھ بات کر کے اشارہ آگے والے کے اوپر بھی کر دیتے ہیں، مطلب وہ اپنی عقل سے سمجھے اس بات کو، ہے نا. تو پھر عدی ابن حاتم نے کہا
میں نے کہا فإنی حنیف مسلم. آئے ہائے ہائے، دیکھو اسلام لانے کا واقعہ. پھر وہ کہتے ہیں میں موحد مسلمان ہوں. موحد کا مطلب بالکل میں اللہ ہی کو مانتا ہوں اور مسلم ہوں، سرنڈر کرتا ہوں، بس میں مسلمان، اسلام لا چکا. جب انہوں نے یہ جملہ کہا، عدی کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کو، روح کا مطلب چہرہ، چہرہ انور کو دیکھا جو خوشی سے کھل رہا تھا. ٹھیک ہے، اپنے اسلام لانے کا واقعہ بتا رہے ہیں. سمجھ آئی سب کو؟ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، پارٹس آف دا باڈی پڑھتے ہیں عربی زبان میں. اس میں مطلب دیکھیں آپ نے پوری حدیث ہمیں پڑھائی نا، ٹھیک ہے، اس میں سمپلی تھا کہ انہوں نے بولا مجھے تو مطلب میں پہلے سے مسلمان ہوں، ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا پہلے سے کہ مسلمان نہیں ہے، تم نا پہلے سے مسلمان نہیں ہے. دیکھیں مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، یہودی بھی اللہ کو مانتے تھے، نصرانی بھی اللہ کو مانتے تھے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے مسلمان ہو. ہاں، لیکن انہوں نے اسلام نہیں لایا ہوا. وہ لوگ دیکھیں بہت سی چیزیں اسلام اور یہودیت میں سملر ہیں، جیسے وہ خدا کو مانتے ہیں، وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں. نصرانی وہ بھی ایک خدا کو مان رہے تھے. ٹھیک ہے، سب کے پاس یہ سملر ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا، کچھ چینجز کر لیے. ٹھیک ہے، بعد میں ان لوگوں نے بتا دیا کہ نہیں خدا کا بیٹا ہے، کسی نے کہہ دیا نہیں یہ فلاں ہے چنا، ایسے ایسے ہو گیا. ویسے تو سب خدا کو ایک مانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہودی جو ہے، ہاں جی سمجھ آئی آپ کو؟ جی آ گئی. ہاں چلیں پارٹس آف دا باڈی پڑھتے ہیں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ووکیبلری ہے، دیکھیے آپ اسے. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس سب سے اہم چیز، وہ ہے رأس. رأسن اسے کہتے ہیں، سر کو کہتے ہیں. ڈول رأسانی، دو سر. اس کی جمع آتی ہے رؤوس. ٹھیک ہے، رأسن پڑھتے ہیں اسے. اس کے بعد ہے چہرہ. چہرے کو کیا کہتے ہیں؟ وجہن، فیس. دو چہرے، وجہانی. آسان ہے نا؟ اچھا، یہ کون سی حالت میں ہے وجہانی؟ تسنیہ. تسنیہ. کون سی حالت میں ہے پوچھا میں نے. اعراب کی حالت رفعی میں حالت رفعی میں. جری. حالت نصبی اور جری میں بولنا ہے تو کیسے بولیں گے؟ وجہین. بالکل، ماشاءاللہ. اس کی جمع آتی ہے وجوہ. وجوہن، چہرے. آنکھ عین، اس کی جمع آتی ہے عینانی. عینینی، جمع آتی ہے عیون. یہاں پر نا میں سوچ رہا ہوں اس کو چینج کر دوں. 1 منٹ کر ہی دیں گے ہم. کبھی کبھی انسان کا ذوق. اعین، میں آپ لوگوں کے فرق باضابطہ اس کی تفصیل سے بتاؤں گا. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال یہ سمجھ لیجیے. بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ عین کی جمع عیون ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ عین کی ٹھیک ہے جمع اعین پڑھیے. ٹھیک ہے، عین آنکھ، اس کا تسنیہ ہے عینان اور اس کی جمع ہے اعین. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اعین یا اعیون؟ اعین میں رک رہا ہوں، اعین میں تنوین بھی پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا مجھے لگا یا پر. بال کو عربی میں کہتے ہیں شعرن. شین کے اوپر زبر، شین کے نیچے زیر پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے شعر، جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا شاعری والا. شعرن بال. شعرانی 2 بال، اور شعور بہت سارے بال. ٹھیک ہے، اس کو بھی صحیح کر لو. ٹھیک ہے، جی. اس کے بعد ہے اذن. ذال کے اوپر ضمہ ہے. اذن کان. اذنانی 2 کان، اس کی جمع آتی ہے آذان. آذان، بڑے شوق سے یہاں پر آذان پڑھنا پلیز.
لیکن جہاں پر وہ نماز کے لیے ندا لگائی جاتی ہے نا، وہاں پر اذان بولنا، وہاں پر ہمارے پاکستانی حضرات آذان کہتے ہیں، وہاں وہ آذان نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے اذان، اور یہ ہے آذان، کان کی جمع۔ انفن اوکے ناک کو کہتے ہیں، انفانی دو ناک، انوفن بہت سارے ناک، ٹھیک ہے۔ فم فم فمن منہ کو کہتے ہیں، فمانی دو منہ، افواہن افواہن بہت سارے منہ، شفتن ایک لب، شفتانی دو ہونٹ دو لب، شفاہن بہت سارے ہونٹ۔ دانت سنن دانت کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا سن سال کو، وہ اسی سے نکلا دانت سے، سنن۔ کم سن کہتے ہیں نا، دانت سے کیسے نکلا؟ دانت سے اس لیے نکلا کہ آپ نے کبھی جانور پالے؟ ہاں ہاں، تو بس جانوروں کو دور سے دیکھا ہوگا آپ نے، یا چھیڑ کے چلے گئی ہوں گی آپ۔ جانوروں کو پالنا چاہیے، جانوروں کو دیکھنا چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ تو جانوروں کے جو پالتے ہیں نا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ جانور ایک سال کا کب ہوا۔ پتا ہے کیسے پتا چلتا ہے؟ ان کے دانتوں سے پتا چلتا ہے۔ ان کے وہ دانت بالکل بالکل، وہ نا اس کا منہ پکڑ کے اس کا ہونٹ ہٹا کے دیکھتے ہیں، اچھا یہ 1 سال کا ہے 2 سال کا ہے، تو یہ اسی سے مولوی پتا چلتا ہے جو بھی دانتوں سے۔ مطلب مرغے کے جی تو دانت ہاں نہیں ہوتے نا۔ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ مرغی کے دانت نہیں ہے تو اب ہم سال کا نام ہی بدل لیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سال کا نام عربی میں سن کیسے پڑا، ٹھیک ہے؟ عرب اونٹ پالتے تھے، ہماری طرح مرغیاں نہیں، گھوڑے پالتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب ہم کہاں سے لائیں؟ پاکستان میں اونٹ ذبح نہیں ہوتے، ہوتے ہیں۔ جہاں سے ملتے ہیں وہاں سے لے آئیں۔ پھر لسان جبھی کہتے ہیں میں نے زبان کو، جی میں یہ کہہ رہی تھی، بات آپ مکمل نہیں ہونے دیتے۔ میں یہ بول رہی تھی کہ مطلب جب بھی ہم مطلب جب بابا جاتے ہیں گائے لینے یا بکرا لینے، وہ کہتے ہیں 2 دانت کا بکرا دو، یا ایسے ہی سم تھنگ کچھ۔ ہاں 2 دانت کا بکرا دو، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب دریالہ صاحبہ کہیں گی ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں نا 4 پاؤں کا بکرا دو، یہ کیوں نہیں کہتے؟ 2 دانت کا کیوں مانگتے ہیں؟ ہاں ویسے تو ایسے آڑے تیڑے سوال، بس کیا ہی بتاؤں میں۔ لسان زبان کو کہتے ہیں، 2 زبانیں، لسانانی۔ دیکھو لسان پہلے الف نون ہے، لیکن یہ الف نون کون سا ہے؟ تثنیہ والا نہیں ہے، یہ تو اصلی والا ہے، لسان ہے اسی لیے۔ لیکن آپ کو تثنیہ بنانا ہے تو پھر مزید ایک اور الف اور ایک اور نون ایڈ کرنا پڑے گا، اور نون کے نیچے کسرہ۔ اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ تثنیہ ہے۔ لسانانی، اس کی جمع آتی ہے السینتن، السینتن، یاد رکھو۔ حاجب کہتے ہیں آئی بروز کو، بووں کو، حاجبانی 2 آئی بروز، اس کی جمع آتی ہے حواجب، حواجب۔ رمشن کہتے ہیں، غالب کی زبان میں کہوں مشگاں، مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے۔ پلکوں کو کہتے ہیں آئی لیشز کو، نہیں رمشان 2 آئی لیشز، ارماشن۔ نام بھی ہوتا ہے نا، یہ وہ والا رمشان۔ اب وہ پاکستانی رکھتے ہیں تو پاکستانیوں سے پوچھئے گا پلیز، میں نے تو ہندوستان میں کسی کا نام رمشان نہیں سنا، پاکستانیوں کو ہی پتہ ہے۔
کوئی بھی چیز اچھی لگ جائے بس رکھ لیتے ہیں لوگ. میری دوست کا نام شکر ہے ریمش نہیں لکھا، نہیں رکھا، ریمشا رکھا. نہیں لڑکی ہے نا تو ان لوگوں نے تھوڑی عربی سیکھی بھی تھی ہوگی تب رمشا رکھتی ہے. یہ سمجھا ان لوگوں نے ریمش کا مطلب مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جبہتن پیشانی کو کہتے ہیں، فوہیڈ. دو پیشانیاں جبہتانی، اس کی جمع آتی ہے جباہن. ٹھیک ہے، جباہن. خوش خوش خوش، سب خوش. أي سؤال؟ نو سؤال سر، ليس لدينا سؤال ولا إجابة بل علينا أن نذهب على الفور. سر جی مجھے پوچھنا تھا سوال کہ وہ چہرے کو افواہن کیسے ہو گیا تھا فمن سے؟ گڈ، میں نے سمجھا یہ کوئی نہیں پوچھ رہا، منہ بند کر کے بیٹھو، کیوں مزید فلسفی باتیں کرو، ہے نا، مگر انہوں نے پوچھ لیا. دیکھیں بھائی، فمن جو ہے اصل میں وہ فوہن تھا. اب وہ فوہ بولنے مشکل ہو رہا تھا، ان پاگلوں چغدوں نے عربوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ میم لگا دیا، فمن بن گیا. لیکن جب وہ جمع بنتا ہے تو اپنی اصلی حروف کے ساتھ بنتا ہے. جیسے ماؤن اصل میں موہن اس طرح سے کچھ تھا، جب وہ جمع بنتا ہے تو میاہ بن جاتا ہے، میاہ. تو یہ چیزیں نا ابھی سمجھنے کی نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو چھیڑا بھی نہیں. جب ہم آگے بڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں بغیر ان کا سر چھیڑے بھی ان کو چھیڑنا پڑے گا، ان سروں کو سننا پڑے گا. ٹھیک ہے، ان سروں کو دھنوں کو سیکھنا پڑے گا. تو تب ہم آپ لوگوں سے پوچھیں گے کیا بھائی کوئی سوال ہے، تو آپ لوگ کہو گے نہیں نہیں کوئی سوال نہیں ہے. اب کیوں 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 بہت ہو رہا ہے نا، وہ لیول ایسا ہوگا، وہ وقت ایسا ہوگا، ہر چیز پہ کیوں آئے گا. آپ لوگ کہو گے ہمیں کیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، جیسا ہے ہم ویسے مان لیں گے. لیکن تب آپ لوگ منع بھی کرو تو کیوں آئے گا، یعنی کیوں، ہر چیز پر کیوں. ایسے ہی ہوتا تھا جب ہم لوگ نا مالا بدہ منہو پڑھتے تھے اور نور الازاح پڑھتے تھے، تو ہر چیز کے اوپر ہمیں آتا تھا کیوں، ایسا کیوں ویسا کیوں. تو ہمارے اساتذہ کہتے تھے ابھی کیوں مت پوچھو، آگے صرف کیوں ہی ہے. اس کے بعد جب قدوری آئی، قدوری پر بھی ایسے ہی کہا کہ کیوں، تو اس میں ایک کیوں آ گیا تو خوش ہو گئے ہم لوگ، اللہ اللہ ہم تو آگے بڑھ گئے، اب ہمیں تو کیوں مل رہا ہے. ایک کیوں آیا اس بیچاری کتاب میں. اس کے بعد سے جب ہم لوگوں نے ہدایہ پڑھنا شروع کیا تو بس شروع میں تو اچھا لگا، ارے بھائی کیوں آ رہا ہے، یعنی ہر چیز کی وجہ آ رہی ہے. اس کے بعد ہر چیز کی ایسے وجہ آنے لگ گئی کہ ہم نے کہا کہ اتنی وجہ تو ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے، جو ہے ہم مان لیتے ہیں نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے. لیکن اب نہیں، اب آپ کو کیوں 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 سننا ہی پڑے گا اور سمجھنا ہی پڑے گا، اور ایگزام میں پوچھا جائے گا تو کیوں ہی پوچھا جائے گا، باقی چیزیں نہیں پوچھی جائیں گی، ایگزام میں بس کیوں ہی پوچھا جائے گا. ایسا ہوتا تھا. تو آپ لوگ بھی ابھی شوق سے کیوں کیوں پوچھ رہے ہو، اس کے بعد جب کیوں آئے گا نا پھر مزہ چلے گا. کیوں، کب، کیسے، کیا، کدھر، یہ سب بھول جاؤ گے آپ لوگ پوچھنا.